خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ آج ہم کلام مقدس میں سے چند آیات عید قیامت المسیح کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ تھوڑی دیر ہم مطالعہ کریں گے کہ کلام مقدس ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اور کیا سکھاتا ہے۔ اور جیسا کہ آج ہم عید قیامت المسیح منا رہے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کی بڑائی پر بات کریں گے کہ کس طرح یسوع مسیح نے اپنے دشمن پر فتح حاصل کی، کس طرح یسوع مسیح نے موت کو شکست دی، کیونکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن یسوع مسیح زندہ ہوا۔ تو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو مر جاتا ہے اس کی جو ہے وہ قبر موجود ہے، لیکن یسوع مسیح کی قبر جو ہے وہ آج بھی خالی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فتح تھی موت پر، اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ موت فتح کا لقمہ بن گئی۔ تو ہم یسوع مسیح کے بارے میں چند آیات تلاوت کریں گے کہ کلام مقدس ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں سے ہم چند آیات تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باغ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اسی کی مموری سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دے گی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ آمین۔ رومیو 5 باب سے ہم چند آیات تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ آمین۔ چند آیات ہم عبرانیوں کے خاتمے سے پڑھیں گے۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر اس سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا، اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پلوٹھے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں
اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت ابدلا آباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستے کا عصا ہے۔ تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسا کیا، اور یہ کہ اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نی ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاراگری ہے۔ وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا، اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے۔ تو نے چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے، مگر تو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ مکاشفہ پہلا باب اس کی 9 آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ یوحنا نے جب رویا دیکھی تو رویا میں کیا دیکھا، ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے، کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں۔ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز سور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ پس جو باتیں تو نے دیکھیں اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھی جنہیں تو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغدان کلیسیاں ہیں۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر بڑی برکت ہو، آمین۔ یسوع مسیح کی فتح کی جو آیات ہیں، جس طرح یسوع مسیح نے موت کو شکست دی، تو ہم نے ان آیات کو تلاوت کیا۔ جب ہم یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں، یسوع مسیح نے ایک فتح جو ہے وہ حاصل کی، ہر چیز پر فتح حاصل کی ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں ایک پیشن گوئی ہمیں ملتی ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، آدم کو بھی سزا دی، حوا کو بھی سزا دی، اور سانپ کو بھی سزا دی۔ جب ہم ان سزاؤں کو پڑھتے ہیں تو خدا نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے درمیان، سانپ سے خدا نے کہا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کے پاؤں پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ تو یسوع مسیح نے ابلیس کے سر کو کچلا، شکست دی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، یعنی یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے، جس مقصد کو لے کر وہ آئے اس مقصد کو پورا کیا، اور ان کا آخری جو کلمہ تھا وہ تھا کہ تمام ہوا، یعنی جو مقصد خدا نے یسوع مسیح
کی زندگی میں رکھا تھا وہ مقصد کو پورا کیا۔ یہ مقصد کوئی چھوٹا مقصد نہیں تھا، یہ نجات کا کام تھا۔ جو گناہ کے سبب سے الگ ہو چکا تھا، موت کی طرف جا چکا تھا، وہ خدا نے یسوع مسیح کے ذریعہ بنے ہوئے انسان کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے ملاپ کیا، اور یسوع مسیح کو اس کام پر جو مقرر کیا تھا اس کام کو پورا کیا اور فتح بخشی۔ ہمیں اس نجات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے جو یسوع مسیح کے ذریعہ خدا نے ہماری زندگیوں میں رکھی۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، آمین۔